السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 142۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولم یعلم اللہ الذین، یا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس سے کس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ یہ نہ سمجھ لینا اور نہ تمہارے دل میں یہ خیال آئے کہ تم کسی مشقت اور اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے کوئی تکلیف اٹھائے بغیر جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اس لیے کہ جنت بلند ترین منزل مقصود اور سب سے افضل مقام ہے۔ مطلوب اور مقصود جتنا زیادہ بڑا ہوگا، وہاں تک پہنچنے والا وسیلہ اور عمل بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ بس ایک راحت کو چھوڑ کر دوسری راحت تک پہنچا جا سکتا ہے، اور نعمت کو ترک کر کے ہی دوسری نعمت حاصل کی جا سکتی ہے۔ جنت انسان کو کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ پیاری بہنوں، جنت میں داخلہ ایسی چیز نہیں جو محض خیال اور خواہش کی بنیاد پر ہو جائے، اس کے لیے کوشش شرط ہے۔ جنت میں داخلے کی کم از کم شرائط جہاد اور صبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاد اور صبر کے مواقع دے کر ایک انسان کی خواہش کی حقیقت کو دیکھتے ہیں، اور جنت انسان کو صبر اور جہاد کے بدلے میں نصیب ہو سکتی ہے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آزمائش لازم ہے، اور اس آزمائش میں اللہ رب العزت کو دیکھنا یہ مطلوب ہے کہ صبر کرنے والے کون لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف جہاد کر لینا کافی نہیں، بلکہ مشکلات پر صبر بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ترجمہ: کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہ صبر جو ہے وہ میدان جنگ میں بھی ہوتا ہے اور روزمرہ زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ مکی دور میں مسلمانوں پہ قریش مکہ کی طرف سے بے پناہ ظالم اور مصائب ڈھائے جا رہے تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ان مصائب سے کچھ گھبرا گئے اور چاہا کہ جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمائیں کہ جس وقت کی آپ بشارت سناتے ہیں وہ کب آئے گا۔ چنانچہ وہ خود ہی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس وقت آپ کعبے کے سائے میں ایک چادر پر تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ اس زمانے میں ہم مشرک لوگوں سے سخت تکلیفیں اٹھا رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ان مشرکوں کے لیے بدعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سنتے ہی آپ تکیہ چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ فرمایا، تم میں سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت و پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھی، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے۔ آرا ان کے سامنے سر کے درمیان رکھ کر چلا دیا جاتا تھا، 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے۔ اللہ ایک دن اس کام کو ضرور پورا کرے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو پیاری بہنوں، روزمرہ زندگی میں ایمان پر جمے رہنا، ایمان کے تقاضے پورے کرتے رہنا صبر ہے۔ علام طلبی کی تمنا کے مقابلے میں کام کرنا صبر ہے۔ وسوسوں اور نفس کی اکساہٹوں کے مقابلے میں ایمان پر جمے رہنا صبر ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ، بلا شبہ یقیناً تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم ملو اس سے۔ کون لوگ شہادت کی تمنا اور آرزو کر رہے ہیں؟ تو پیاری بہنوں، یہ صحابہ کرام کا ذکر ہے۔ جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، وہ شہادت کی تمنا اور آرزو تو رکھتے ہی تھے، اس لیے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے باہر نکل کر جہاد کرنے کا مشورہ دیا۔ اور صحابہ کرام میں سے کچھ حضرات کہتے تھے کہ کاش ہم کفار کو پھر اسی طرح قتل کریں جیسا کہ بدر کے دن قتل کیا تھا، اور کاش بدر جیسا دن پھر سے آ جائے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم تو مرنے کی تمنا کر رہے تھے، کیونکہ یہی لوگ جب احد کا موقع آیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ثابت قدم نہیں رہ سکے۔ کیا دشمن سے مٹ بھیٹ کی تمنا کرنی چاہیے کہ آمنا سامنا ہو جائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دشمن سے مٹ بھیٹ کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو۔ جب دشمن سے لڑنا پڑ جائے
پھر ثابت قدم رہو اور یہ بات جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ بخاری کی حدیث ہے 2818۔ فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، تو یقیناً تم نے اس حال میں دیکھ لیا کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، 70 افراد شہید ہوئے، مسلمان ذہنی صدموں کا شکار تھے۔ تب یہ کہا گیا کہ تمہاری ہی چاہت تھی کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو، اب اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، تو اب تمہاری چاہت پوری ہو گئی ہے، اب تم پریشان کیوں ہو؟ رکوع نمبر 6 الحمدللہ، آیت نمبر 144۔ وما محمد الا رسول اللہ، نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، یقیناً اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے۔ اس آیت کا شان نزول ہے کہ غزوہ احد میں جب تیر اندازوں کے دستے نے درہ چھوڑ دیا تو مشرکین ان پر پیچھے سے حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر زخم آئے، خون بہنے لگا، مسلمان منتشر ہو گئے، کسی کو کسی کا پتہ نہ رہا۔ ان حالات میں کسی نے بآواز بلند یہ کہا کہ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ اس پکار کا مسلمانوں پر بہت برا اثر پڑا، بہت سے لوگ مدینہ لوٹ گئے اور میدان جنگ کو چھوڑ دیا۔ چند افراد تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے۔ ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان چند افراد کے ساتھ جم گئے اور مسلمانوں کو بلانے لگے، الا عباد اللہ، الا عباد اللہ، میری طرف آؤ اے اللہ کے بندو۔ پھر لوگ جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل فرما دی۔ اس لیے اس واقعے کو موضوع بنا کر اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کے بارے میں اس آیت میں وضاحتیں بیان کی ہیں۔ وما محمد الا رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے مراد ان کی امتیازی خصوصیت ہے، یعنی رسالت ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ بشری خصوصیات ہی نہیں رکھتے تھے اور نعوذ باللہ خدا کی صفات رکھتے تھے کہ ان کو موت ہی نہیں آنی، نہیں، وہ رسولوں میں سے کوئی انوکھے رسول نہیں تھے، بلکہ جیسے پہلے رسول گزر چکے ہیں اور ان کا کام یہ تھا، ذمہ داری تھی کہ اپنے رب کا پہنچانا اور اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا، وہ ہمیشہ زندہ والے رہنے والے نہیں تھے۔ اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، ظاہری بات ہے ان کی بھی زندگی کا جب سفر ختم ہو جائے گا تو ان کو بھی موت آ جائے گی۔ قد خلت من قبل رسول، یقیناً اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے جنہوں نے اللہ کا پیغام دے دیا تو وہ فوت ہو گئے، ہمیشہ نہیں رہے۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں تو یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ جب احد کے میدان میں ایک شخص نے آواز دی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، تو سنتے ہی بعض مسلمانوں کے ذہن میں خیال آیا کیا مشرکین کے ساتھ جنگ کا کیا فائدہ؟ یہ ذہنی تبدیلی تھی۔ جس طرح احد کے معرکے میں مسلمان جسمانی طور پہ شکست کھا رہے تھے، ایسے ہی وہ ذہنی طور پر بھی پسپا ہو رہے تھے۔ لوگوں نے ہتھیار چھوڑ دیے اور میدان جنگ سے بھاگ نکلے، ہر طرف مایوسی ہی مایوسی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اسلام سے ہی نکل جاؤ گے۔ دعوت دینے والے پیغمبر سے محبت اگرچہ ایمان کے لیے ضروری ہے، لیکن پیغمبر کے جانے کے بعد بھی ایمان کی صورت اپنی جگہ برقرار رہتی ہے۔ پیغمبر کے جانے سے ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا۔ انقلبتم علی اعقابکم، تم اسلام سے کفر کی طرف پلٹ جاؤ، ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ اور جو شخص اپنی ایڑیوں پر پلٹے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں۔ سوال ہے کہ کیا عام زندگی میں انسان دین سے الٹا پھر جاتا ہے اور ایسا کب ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، جب انسان اپنی خواہشات سے مغلوب ہو جاتا ہے تو وہ دل کی مرضی پوری کرتا ہے، اور یہ تب ممکن ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس موقع پر انسان دین سے الٹا پھر کر خواہشات کی تکمیل میں لگ جاتا ہے۔ ایک تو انسان کی اپنی خواہشات ہو گئیں اور دوسرا معاشرتی دباؤ۔ معاشرتی دباؤ کی وجہ سے بھی انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے الٹا پھر کر معاشرے کے افراد کی پسند کے مطابق کام کرتا ہے، تو یہ کام بھی دین سے پھرنے کی قیمت پر ہوتا ہے۔
او وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو جزا دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، دنیا میں غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب ان لوگوں کے لیے ہے جو الٹے پاؤں نہیں پھرتے بلکہ اطاعت پر قائم رہتے ہیں۔ پیاری بہنوں، یہاں پہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا جس شخص کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جو شخص ایڑیوں پہ پلٹ جاتا ہے، تو کہیں کیا ہم ان میں سے تو نہیں کہ ہم بھی معاشرتی دباؤ کی وجہ سے یا نفسانی خواہشات کی وجہ سے اپنی مرضی کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کے الٹ چلنے لگ جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا تو اس وقت بھی لوگ بہت زیادہ غصے میں آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بہت زیادہ انہیں تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے کہ جو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ تو اس موقع پہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے اس آیت کو حاصل کیا، اور جس نے بھی اس آیت کو اس موقع پر سنا تو بے ساختہ اس آیت کی تلاوت شروع کر دی۔ حضرت سعد بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، وہ بہت زیادہ غصے میں تھے لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب اس آیت کی تلاوت سنی تو کھڑے کا کھڑا رہ گیا، میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے یہاں تک کہ میں گر گیا۔ صحیح بخاری 4454۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان قریب شکر کرنے والوں کو اللہ جزا دے گا۔ شکر گزار کون ہیں؟ نمبر 1، شکر گزار وہ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کی قدر پہچانتے ہیں۔ شکر گزار وہ ہیں جو ثابت قدم رہتے ہیں۔ ثابت قدمی عملی شکل ہے، عملی شکر ہے۔ شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ شکر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچان کر ادا ہو سکتا ہے۔ شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مومن کا دن اللہ تعالیٰ کے احسانات کے شعور سے بھرپور ہو، زبان سے بھی اس کا اعتراف کرے۔ شکر گزاری تب پیدا ہوتی ہے جب مومن اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کو نعمت سمجھے، اور دنیا کی بجائے آخرت کو سب کچھ سمجھنے سے انسان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔